اللہ کا فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جو شوردہ بازی کر کے دکھائے. بس بالکل مختصر باتیں ہیں، 4:22 ہو گئے. 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہی میں چھوڑ کے نکل جاؤں گا تاکہ 5 بجے پورے مغرب ہوتی ہے، پھر آپ کا شیڈیول جاری ہے. اللہ کا فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوردہ بازی کر کے دکھائے، بلکہ رب دا فقیر وہ ہوتا ہے جڑا کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردا ہے تے کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردا ہے. درویش وہ ہوتے ہیں کہ جو قوت شعبیہ اور قوت غضبیہ کو تعقل کے تابع کریں اور تعقل کو شریعت کے تابع کریں. شریعت صوفی چلتا پھرتا صورت محمدی ہوتا ہے. صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ایک ایک ادا میں جلوہ یار ہو. درویش وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کو دم چھو اور وہ کیا کہتے ہیں عجیب عجیب تھے وہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں، بلکہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغام قرآن خدا کی مخلوق تک پہنچائے. بس درویش کی منزل یہی ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوفی کب سے ہے، یہ تصوف کب سے ہے. ایک شارڈن نامی مستشرق ہے، اورینٹلسٹ میں ایک بندہ ہوا ہے شارڈن، مستشرق ہے، مشرق نہیں، مستشرق. مشرق اور ہوتے ہیں، مستشرقین اور ہوتے ہیں. وہ مستشرق لکھتا ہے کہ بر صغیر میں یہ جو پیری مریدی ہے نا، یہ جو تصوف ہے، یہ ایران کی شاعری سے آیا ہے، ہندوازم سے آیا ہے، مہاتما بدھ سے آیا ہے، بدھ مت سے آیا ہے، ہندوؤں سے آیا ہے، شاعروں سے آیا ہے، چائنا سے آیا ہے. شارڈن نے لکھا ہے کہ یہ پیری مریدی چائنا سے، ہندوؤں سے، مسلمانوں میں آئی ہے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بر صغیر میں کوئی پیر نہیں تھا. بر صغیر میں رام رام ہوتی تھی. بر صغیر میں چائنا سے کوئی نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایران سے آیا ہے. بر صغیر میں مدینے سے 2 پیر آئے تھے، ایک کا نام معین الدین تھا اور ایک کا نام غوث اعظم تھا. آپ اپنی تاریخ کو اگر توجہ سے پڑھیں تو بر صغیر میں فیض یا غوث اعظم کا صدقہ ہے یا معین الدین کا صدقہ ہے. تو یہ تھا تاریخی بیک گراؤنڈ. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میرا شغف چونکہ قرآن ہی ہے اور قرآن کی آیتوں میں رہتا ہوں. تو یہ یہاں پہ بھی تاریخ ہے تصوف کی کہ تصوف کب سے ہے. پیری مریدی کدوں تو ہے، آسان لفظ پیری مریدی کہہ لینے ہیں نا، یعنی ہے بابے کدوں تو نے، اے مرید کدوں تو نے، آپ پیری مریدی، اسے ہی تصوف کہتے ہیں. بندے ہمیں تصوف دے نام تو گھبرا جاندے نے، جڑا تصوف دا ماسٹر ہوئے انہوں صوفی کہندے نے. کی کہندے نے؟ دیکھو ہر چیز دا ماسٹر تے ہوندہ ہے نا. دیکھو کمپیوٹر سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کے ماسٹر کی ضرورت ہے، کیمسٹری سمجھنے کے لیے کیمسٹری کے ماسٹر کی ضرورت ہے. اب دیکھیں میں نے میڈیکل سائنس پڑھائی ہوئی ہے، میں نے آئی ٹی پڑھائی ہوئی ہے بڑی دیر، اور یہ جو فزکس ہے یہ باقاعدہ علم ہے، علم کیمیا بھی ایک علم ہے، اس کے لیے ماسٹر چاہیے. تو جناب پیری مریدی سمجھنے کے لیے بھی کوئی ماسٹر تو چاہیے نا جی. جہاں پہ فزکس کے ماسٹر کو ماسٹر آف فزکس کہتے ہیں، جہاں پہ آئی ٹی کے ماسٹر کو ماسٹر آف آئی ٹی کہتے ہیں، وہاں پہ تصوف کے ماسٹر کو غوث اعظم کہتے ہیں، تصوف کے ماسٹر کو بابا فرید کہتے ہیں، تصوف کے ماسٹر کو معین الدین کہتے ہیں. اچھا اگر ایسے ہی میں صدی جملے بولتا جاؤں تو یہ 22 25 35 40 منٹ گزر جائیں گے ایسے ہی، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ کرنے کے عادی ہیں. مولا یہ تصوف کب سے ہے، یہ صوفیزم کب سے ہے، یہ پیری اور مریدی کب سے ہے. لو بیٹا جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، جو سوئے ہیں تو وہ تو ان کی اس کی مرضی ہوتی ہے نا. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورت ہے اور یہ 146 146 نمبر آیت ہے. This verse is related to historical background of tasawwuf. This is basically history of tasawwuf. This is basically the actual history, the actual visualize, the actual scene of tasawwuf کہ صوفیزم کب سے ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
वाक़इय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहु रिब्बियून कसीरुन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया वाक़इय्यिम मिन नबिय्यिन, और कितने ही नबी हमने भेजे। वाक़इय्यिम मिन नबिय्यिन, जिवें जिवें नबी आए। वाक़इय्यिम मिन नबिय्यिन, जैसे जैसे नबी आए। वाक़इय्यिम मिन नबिय्यिन, जैसे जैसे हम नबी भेजते रहे। क़ातला मअहु रिब्बियून, मअहु रिब्बियून, मअहु रिब्बियून। नबियों के साथ रिब्बियून, नबियों के साथ वली, नबियों के साथ रब्बानी, नबियों के साथ अल्लाह वाले। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਐਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। जब से नबी आ रहे हैं साथ साथ पीर आ रहे हैं, साथ साथ वली आ रहे हैं, साथ साथ अहलुल्लाह आ रहे हैं, साथ साथ रब्बानी आ रहे हैं। अच्छा, अपनी शेख की ज़ियारत भी करो और कुरान भी सुनो। बस वो वक़्त को मैंने मलूज़ रखा है, वगरना मैं सबके अस्मा लेता, बिस्मिल्लाह सबके नाम अपनी बरकत के लिए मैं लेता। मैं सआदत समझता, मैं सबके नाम अपनी ज़ुबान पे लेके आता। हुज़ूर शाह जी तारुफ करवा रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए हाजी शेर से, तो मेरे चक्कर बड़े लगते रहते हैं। 19 में 15 में आप मेरा ख्याल मुलाकात हुई भी है, आपकी ज़ियारत भी हुई है। तो आप तशरीफ़ फरमा हैं, ख़ानदान चिश्तिया के आप भी चश्मो चराग हैं, आप जलवागर हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बाबा जी बैठे हुए हैं, तो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुज़ूर, मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूँ कि ये पीरी मुरीदी तब से है जब से नबी हैं। मौला, ये नबी के साथ पीर क्या करता था? भाई ये वली का क्या काम था? नबी तो आए तो ये वली क्या करते थे? लो भी सुनिएगा। अल्लाह फरमाया क़ातला, वली नबी की इज्जत के लिए जहाद करता था। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब है वली वो ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ नबी ਦੀ इज्जत ਲਈ लड़े। अजे भी ठंडा बोलते हो पे ਇਹ जनाब बादशाह वली वो ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ नबी ਦੀ इज्जत ਲਈ लड़े, ਜਿਹੜਾ नबी ਦੀ नमूस ਲਈ लड़े, ਜਿਹੜਾ नबी ਦੀ इज्जत ਲਈ लड़े। ਇਹ ਜਿਹੜਾ नबी ਲਈ लड़े वही ते वली ਹੁੰਦਾ है। नहीं तुसा गौर ही नहीं कीता। मैं फिर प्यार करना, जेड़ा नबी दी इज्जत वास्ते लड़े, जिथे नबी दी इज्जत दा मुआमला आ जाए, जेड़ा बाहर चौंके च आ जाए वही ते वली हुंदा है। तुहाडा ख्याल है भलाई सिर्फ मुसल्लियां ते मुसल्लियां ते थोड़ी पई है। ए वेख लो पिछे जे नबी दी इज्जत दा मुआमला आया है ते जेड़े बाहर आए ना वली सन। भाई जिन्हों समझ आ रही हो तो सुभान अल्लाह कह लो ना जी। भाई वली कहते ही उसे हैं जो नबी, जहां पे नबी की इज्जत का मामला आ जाए वली सीना तान जाए। जहां पे नबी की इज्जत का मामला आ जाए जो सीना तान जाए। अच्छा नहीं, रुको जी बिस्मिल्लाह हुजूर, रुके, मैं आपको अर्ज करता हूं, रुके। यहाँ पे मुझे एक वली नजर आ रहा है, ये सूरह नमल है। मामला नबी की इज्जत का था। ये 27 नंबर सूरह है और ये 40 नंबर आयत है। मामला ये था कि नबी ने कहा कि वो बल्कीस अपने महल से चल पड़ी है और मेरा दिल है कि वो जब आए तो उसके पहले, उसके आने से पहले उसका तख्त ना आ जाए। ये मेरा दिल है कि उसके आने से पहले उसका तख्त आ जाए। अब मामला नबी की इज्जत का था। एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा जी मैं लेके आऊंगा। फरमाया कब तक ले आएगा? इसने कहा जी महफिल के बर्खास्त होने तक तख्त आपके सामने होगा। ओए आपने फरमाया बह जा, मेरी इज्जत का मामला है, तू महफिल पे उड़ीकना है। नहीं, अभी भी बात की समझ नहीं आई ना। नबी ने कहा मेरी इज्जत का मामला है, तू महफिल का इंतजार कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मुझे तख्त पहले चाहिए। अब हजरत ख्वाजा साहब का दीदार करने वालों, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब्बानी खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, अब एक रब वाला खड़ा हुआ। इसने नबी पे कदमों पे हाथ रख के कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही कबला यरतद्दा इलैका तरफूक। इस आख्या सोनिया तेरी इज्जत दा मामला है, तू अखां बंद करके खोल, तेरियां बंद अखां बाद विच खुलणगियां, तख्त पहले आएगा। अच्छा हुण मैनू जवाब दिओ, तख्त आया सी? असी ओ नारियां वाला टाइम भी आयता ते लाने जी, तख्त आया सी? अजे भी चुप बैठे ने, नहीं आया। अपने पसंद दे सोने जे मौलवी नू पूछ के दसिया जी आया है? ओ बोलो यार आया है, फिर बोलो आया है। कौन ले आया? जिन नहीं, वली। ये जनाब जिथे जिन्ना दी ताकत खत्म हुंदी है ना, वलियां दी शुरू हुंदी है। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना।
اچھا مولا یہ ولی کے پاس ایسا کیا تھا جو تخت لے کے آ گیا؟ لو سنیے گا، مولا ولی کے پاس کیا تھا؟ اللہ فرمائے قال الذی عنده علم من الکتاب، 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 سبحان اللہ کہنا تو میں کہ چلنا نا جی، علم من الکتابی۔ اللہ فرمائے اس ولی کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ساری نہیں، کچھ نہیں، تسی اجے بھی غور ہی نہیں کیتا۔ اچھا ویسے کمال ہے، ہن اے میں جملہ اور مفتی صاحب واسطے بولنا ہے کیونکہ انہوں دی ریسرچ دا ٹاپک بھی یہی ہر وقت رہندا ہے، مینوں پتہ ہے نا، مینوں پتہ ہے میری ریسرچ دا موضوع کی رہندا ہے۔ اے جنے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہوے جی او اینی طاقت رکھدا ہے تے جڑا بابے علم ہوے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ علی نال بغض رکھے، علی نال بغض رکھے، ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا یارا جی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، علی نال بغض رکھے، علی نال بغض رکھے، ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو جی، جی گج کے کہو سبحان اللہ جلدی نہ۔ مولا یہ ولی ہے، فرمایا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو پہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ اچھا میں سمجھتا تھا کہ ولی بننے کے لیے کم از کم بندے کو شیخ الحدیث ہونا چاہیے، کم از کم مفسر قرآن ہونا چاہیے، اسے علوم القرآن کا پتہ ہو، علوم الحدیث کا پتہ ہو، اصول حدیث کا پتہ ہو، علم الفقہ اس کے پاس ہو، منطق پڑھی ہو، قدوری پڑھی ہو، پھر وہ ولی ہوتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا ہو تو پھر ولی ہوتا ہے۔ یہ پاک پتن گیا نا تو بندوں نے کہا یہ بابا فرید بہت بڑے ولی ہیں، اور جڑے مامدے سبحان اللہ کہو، اور میں نے کہا یہ ولی ہے پر یہ تو بہت بڑے شیخ القرآن تھے، یہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ میں لاہور گیا تو بندوں نے کہا داتا صاحب بہت بڑے ولی ہیں، میں نے کہا یہ بھی شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے۔ میں گورڑے گیا، بندوں نے کہا یہ مہر علی بڑے ولی تھے، میں نے کہا یہ بھی شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے۔ مزہ تو مجھے تب آیا جب میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، ایک قبر پہ نظر پڑی، اس پہ ویسے ہی چادریں چڑھ رہی ہیں جیسے داتا صاحب پہ چڑھتی ہیں، اس پہ ویسے پھول لگ رہے ہیں جیسے داتا صاحب چڑھتے ہیں، اس پہ ویسے اگربتیاں لگ رہی ہیں جیسے داتا صاحب لگتی ہے۔ اور میں نے بندوں سے کہا جی بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ولی ہے۔ اور میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے؟ فرمایا یہ تو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس کا نام غازی علم دین شہید ہے۔ اور میں نے کہا یہ ولی کیسے ہوا؟ بندوں نے کہا ایک دن نبی کی عزت کے لیے لڑا، اللہ نے ولی کر دیا۔